لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبي قلوبنا وطبيبي نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالقول السوء الا من ظلم. صلوات پڑھ دیں تمام حضرات مل کر. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی انتظامیہ نے، اس بستی کے تمام مسلمانوں نے، سنی شیعہ حضرات نے مل کر پہلی دفعہ آج 17 محرم الحرام کو عزائے حسین سید الشہداء کے سلسلے سے یہ عظیم الشان جلوس عزا برپا کیا ہے. بحمداللہ مولانا عامر صاحب نے اولا مجلس کو خطاب کیا. میرے بعد ایک عظیم الشان شخصیت مولانا محمد حسینی صاحب بھی دوران جلوس تقریر کریں گے. آپ حضرات مستفیض ہوں گے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، قبلہ کے حکم کے مطابق حاضری ہے. مولا ہماری حاضری، آپ کی شرکت، تمام نوجوانوں کی خدمت بی بی فاطمہ زہرا قبول کریں. عزیزان گرامی، بس چند اوقات و چند جملے آپ حضرات کے درمیان صرف کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ ہم سب اس وقت عزائے شہوالہ میں مصروف ہیں. ہمارا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہماری صبح، ہماری راتیں اس وقت عزائے امام حسین میں منہمک ہو رہی ہیں. الحمدللہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدری کرار ہیں، حسین کے تعزیہ دار ہیں، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، سب آقا کو ماننے والے ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، فرزند رسول کے غم گسار ہیں، امام حسین کے تعزیہ دار ہیں. میں ایک جملہ تقریر کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھیے گا، حسین کسی ایک مسلک کی جاگیر کا نام نہیں ہے. حسین کسی ایک مسلک کی جاگیر کا نام نہیں ہے. اگر آپ کو عزاخانوں میں حسین کے عزادار ملیں گے تو چوک چوک پر حسین کے تعزیہ دار ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شیعہ یا حسین کر رہے ہیں، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو برادران اہل سنت بھی رسول کے نواسے کو یاد کر رہے ہیں. یہاں بھی حسین ہے، وہاں بھی حسین ہے. اگر شیعہ عاشور خانوں میں نظر آتے ہیں تو سنی اپنے تعزیہ خانوں میں نظر آتے ہیں. وہ بھی حسین کو عقیدت سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی حسین کو عقیدت سے یاد کرتے ہیں. آج اشرف پور افرولی میں اتنا بڑا اجتماع، نہ یہ کہ یہ صرف شیعوں کا ہے بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا ہے. میں سارے مسلمانوں کا لفظ بھی غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سارا کا سارا جلوس سارے انسانوں کا ہے، کیونکہ حسین کسی ایک مسلک اور مذہب کی جاگیر نہیں ہے. حسین تو وہ ہے کہ اگر جہاں کچھوچا شریف سے لے کر اجمیر شریف تک حسین کی تعزیہ داری ہو رہی ہے تو فقط مسلمانوں میں حسین نہیں ہے. آپ کو میں دکھاؤں، آپ جھانسی کا تعزیہ دیکھیں، آپ گوالیر کا تعزیہ دیکھیں، آپ مہاراجہ سندھیا کا تعزیہ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین خالی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نہیں ہے بلکہ کائنات انسانیت کی آواز بن چکی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. اور عزیزان گرامی،
یاد رکھیے گا حسین ضرورت انسانیت کا نام ہے. جملہ صرف کروں کیونکہ اسپتال سنی شیعہ دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، مریض دیکھ کے بنایا جاتا. کالجز یونیورسٹیز یہ مذہب مسلک دیکھ کے نہیں بنتی، ضرورت دیکھ کے بنتی ہے. اب اگر ضرورت پر ضرورتوں کا سمادھان ہو جائے تو یہ ابر کرم ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے حسین کو کسی ایک مسلک کے لیے نہیں تھوپا، بلکہ پیغمبر نے اس ضرورت کو کائنات کی ضرورت بتایا اور ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے، بے شک حسین کشتی نجات ہے. ساری دنیا یاد رکھے کہ جسے ہدایت کی تلاش ہے وہ دہلیز حسین تک آئے، جسے نجات چاہیے ہو وہ دامن حسین سے وابستہ ہو جائے. اس لیے کہ آقا حسین ضرورت انسانیت کا نام ہے. خدا کی قسم ہمارا سلام ہو اس رہبر انسانیت پر کہ جو مانوتا کا دیوتا بن کے آیا، جس نے انسانیت کا وہ چراغ جلایا کہ آج آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انگریز سیلیوٹ کر رہا ہے، مسلمان خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، ہندو نمن ارپت کر رہا ہے. خدا کی قسم سب کو پتا ہے کہ یہ جلوس غمگساروں کا جلوس ہے، یہ جلوس ماتمداروں کا جلوس ہے، یہ جلوس رونے والوں کا جلوس ہے. الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ اس جلوس میں لوگ آتے ہیں اپنی سنویدنائیں پرکٹ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے اظہار غم کو، تخیلات کو کائنات میں بانٹتے ہیں. اور کیوں نہ بانٹے؟ کیونکہ اس غم کے لیے ہمیں کسی اور نے نہیں کہا، پیغمبر کی ذات اقدس نے کہا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور عزیزو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ساری دنیا حسین کی معرفت میں کوشاں ہے، مگر خدا کی قسم جیسے جیسے ابواب معرفت کھلتے جا رہے ہیں حسینیت بڑھتی جا رہی ہے. کل یہ غم جو کم سے کم گھروں میں تھا آج چوک پہ آیا، چوک سے شہراہوں پہ آیا، شہراہوں سے بازاروں پہ آیا، بازاروں سے عالم یہ ہوا کہ غم حسین آج آفاقی ہو گیا ہے. ہندو بھی حسین جانتا ہے، مسلمان بھی حسین جانتا ہے، انگریز بھی حسین جانتے ہیں، ہر قوم و مذہب کے لوگ حسین حسین پکارتے ہیں. اب ایک جملہ سے فرض کرنا، ابھی میں نے بھرسار کی مجلس میں جملہ پڑھا ہے، خدا کی قسم کائنات کی کسی پرسنالٹی کو چیک کرنے کے لیے اور اس کی معرفت کا حق حاصل کرنے کے لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے حسب اور ایک لفظ ہے نسب. بس یہ جملہ سنے بات تمام. کسی بھی بندے کو چیک کرنے کے لیے اس کی پرسنالٹی اور کردار کو پرکھنے کے لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک حسب ایک نسب. اب سنیں آپ بزرگ بہتر جانتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں لفظ ہمارے ہاں ایک ہو گیا ہے ناعلمی کی بنا پر. مثلا کسی کے رشتے کا مسئلہ آیا، آدمی پوچھتا بھیا حسب نسب کیسا ہے، تو لوگ کہتے صاحب کیا پوچھنا، بڑی عمدہ ہڈی ہے. حالانکہ یہی جہالت ہے کہ آپ نے نسب بتا دیا، حسب نہیں بتایا. غور کر رہے ہیں آپ؟ بس ایک بات آج مجلس کے تبرک کے طور پہ آپ لے لیں، حسب اور ہے، نسب اور ہے. جملہ سنیے، حسب انسان کے ذاتی کردار کو کہتے ہیں، نسب فیملی بیک گراؤنڈ کو کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ حسب ذاتی کردار، نسب فیملی بیک گراؤنڈ. حسب کیریکٹر، نسب گھر. حسب کردار، نسب فیملی بیک گراؤنڈ شجرہ. اب سمجھے کہ حسب اور ہے، نسب اور ہے. مثلا اب جملہ عرض کرو، ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہے، کیسے سماج میں جی رہے ہیں، یہ حسب ہے. لیکن نسب فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، باپ دادا کون ہے، کردار باپ دادوں کا کیا ہے، شخصیتیں کون ہے، یہ نسب ہے. حسب اور ہے، نسب اور ہے. جملہ عرض کروں، خدا کی قسم سنیے گا، حسب اور ہے، نسب اور ہے. لیکن ایک جملہ سنیے، مولا علی کی حدیث ہے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حسب اسے گرا دے تو اس کو اس کا نسب اٹھا نہیں سکتا. تبرک ہے مجلس کا، سنیے گا آپ. اگر کسی کا حسب کسی کو گرا دے تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا. دیکھیں سادات کرام بیٹھے ہو تو ان سے معافی، مگر یہ جملہ سنیے، اگر کسی کو کسی کا حسب گرا دے تو اس کا سید ہونا کام نہیں آتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مثلا شراب ہم پیے،
جوا ہم کھیلیں، لوگوں کو ہم ستائیں، حق غصب ہم کریں، لوگوں کا مال ہم کھائیں، اور پھر ہم سید ہو جائیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا حسب گرا ہوا ہو تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہاں ایک جملہ یاد رکھیے گا، واقعی سادات کا احترام واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، اکرموا اولاد الصالحین للہ، میرے وہ بچے جو سادات ہیں، میری نسل کے ہیں، ان کا احترام کرو، اگر اچھے ہیں تو اللہ کے لیے کرو، اگر تھوڑا بہت کوئی عیب ہو ان میں تو میرا خیال کر کے کرو۔ تو بہرحال سادات کا احترام اپنی جگہ، لیکن مولا کی حدیث سنیے، اگر کسی کا حسب گرا دے تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا۔ اب جملہ عرض کروں، 8ویں امام کے کچھ بھائی تھے مگر انہوں نے امامت کو چھوڑا، ان کا سادات ہونا کام نہیں آیا، لیکن وہ بندہ جو سادات نہیں تھا لیکن حسب اتنا عالی تھا کہ جب معصوم نے سلمان کو دیکھا تو پیغمبر نے قصیدہ پڑھ کے کہا، السلمان منا اہل البیت، مل کے محسوس کیا؟ عزیزان گرامی، دیکھیں تقریر فضائل کی بھی ہے، تقریر میں ایک پیغام بھی ہے۔ عزیزوں، نوجوانوں، اس کا مطلب ہم حسینی ہیں تو ہمیں کردار پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کردار، مولا فرماتے ہیں اگر کسی کا حسب خراب ہو جائے تو نسب سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں ان کے یہاں حسب ہونا چاہیے، یہ کردار کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیسے حسینی ہے، کیسے ماتمی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے سارے حسینیوں کی خدمت میں، انجمن کے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہتے ہیں، جس گاؤں میں جائیں، جس بستی میں جائیں، اپنے حسب کا لوہا ضرور بنوائیں، کیونکہ کائنات کو پتہ چلنا چاہیے کہ حسینی آئے تھے، حسینی گئے ہیں۔ اب جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، حسب اچھا ہو تو نسب خود ہی اچھا ہوتا ہے، حسب عالی ہو جائے تو نسب والے اپنے میں ملا لیتے ہیں۔ کیا سنیں آپ؟ السلمان منا اہل البیت، لیکن اگر حسب خراب ہو جائے تو نسب والے پھوٹی آنکھ بھی نہیں دیکھتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب جملہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں بھائی، ساری کائنات میں کسی بندے کو پہچاننے کا دو طریقہ، یا حسب دیکھو یا نسب دیکھو۔ اکیلا ہے پوری کائنات میں حسین کہ نہ حسین جیسا کسی کا حسب ملا، نہ حسین جیسا کسی کا نسب۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا میرے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ میرے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دے، اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان گرامی، تو آپ نے مجلس کے تبرک کے طور پہ یہ حدیث میں نے آپ تک پہنچائی کہ اگر کسی کا حسب گر جائے تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا۔ قربان جائیے، کائنات میں نہ حسین جیسا کسی کا حسب ملا، نہ حسین جیسا کسی کا نسب ملا۔ حسب کا عالم یہ تھا کہ جو آیا وہ فیضیاب ہو کے چلا گیا، جو آیا کل تک حر تھا، آیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ حسب کا کمال تھا کہ جو اس دامن سے جڑا وہ حسینی ہو گیا۔ مگر کیا کہنا نسب کا، کہ نسب کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر کہتے پروردگار میرا حسین کون ہے؟ کہ یہ وہ اہل بیت ہے کہ ان کا خون میرا خون، ان کی ہڈی میری ہڈی، ان کی کھال میری کھال۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، وہ حسین کہ جسے پیغمبر نے اپنے سے تعبیر دی ہو اور کہا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جو عالم اسلام کے ہر مسلک میں ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایسی اس سے بہتر یا ایسی کوئی حدیث مجھے کہیں کسی کے لیے نہ ملی جیسی حسین کے لیے ملی۔ آج کائنات کے سنی شیعہ جو حسین حسین کہہ رہے ہیں، آپ جواب لائیے کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر نے کسی کو اپنے سے ملایا ہو یا اپنے کو اس سے ملایا ہو؟ کائنات میں واحد ہے
ہے حسین کہ جب اپنے سے ملایا تو حسین کو ملایا، اور جب اپنے کو ملایا تو حسین سے ملایا۔ قربان جائیے، خدا کی قسم، حسب دیکھیں تو حسین جیسا نہیں، نسب دیکھیں تو حسین جیسا نہیں، مگر عزیزان گرامی جو حسب اور نسب کی معراج پر فائز تھا، کربلا میں ظالموں نے اس حسین کی ذرا بھی قدر نہ کی۔ عزیزو، حسین کہتے رہے مجھے کیوں قتل کرنے کو جمع ہو رہے ہو؟ میں نے حلال محمد کو حرام تو نہیں کیا، حرام محمد کو حلال تو نہیں کیا، بس ایک ہی آواز آئی، بغضا لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 10 دن شان سے یہاں عزا خانے سجتے ہیں، تعزیہ داری ہوتی ہے، سنی شیعہ حضرات انہماک سے مولا کا غم مناتے ہیں۔ آج یہ جلوس بھی تمام مسلمانوں کی جد و جہد اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو پہلی دفعہ عالمی جلوس آپ حضرات کے درمیان منظر عام پہ آ رہا ہے۔ خدا تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ حاضرین کی تمام حاضری کو قبول فرما لے۔ بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، 2 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جن کے دلوں میں حسین کی عقیدت ہے، معرفت ہے، محبت ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے کانوں سے صدائے یا حسین ٹکراتی ہے تو نگاہیں فوراً اظہار کر دیتی ہیں۔ یہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ حسین کی محبت کا وہ صدف ہے جو اپنے دامن میں حسین کا وہ گوہر رکھتا ہے جسے اشک عزا کہتے ہیں، اور یہ اشک عزا اتنا باوقار ہے کہ رائے گا نہیں جاتا۔ ہاں کوئی سفید رومال لیے ہوئے بی بی آیا کرتی ہے، ہر رونے والے کے سامنے کہتی لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہم دے دو۔ سنو گے میں کیسے پڑھوں؟ صاحب مالیو سبتین لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین نے آقا حسین کو خواب میں دیکھا تو آقا زخموں سے چور تھے، بے حساب حضرت کے بدن پہ زخم تھے، بے انتہا زخم لگے تھے۔ کہتے کہ میری آنکھ کھل گئی اور وہ عالم دین دن بھر روئے، خوب مجلس کی، خوب گریہ کیا، پھر رات کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ پھر آقا حسین آئے ہیں مگر زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ ہاتھ جوڑ لیا کہ مولا میں نے کل شب آپ کو دیکھا تھا تو زخم نمودار ہو رہے تھے، آقا یہ سارے زخم مندمل کیوں ہو گئے؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا تمہیں نہیں پتا، تمہارے یہاں میری فرش عزا بچھائی گئی تھی، کچھ مومنوں نے اشک فشانی کی تھی، میری ماں کا ایک ہی دستور تھا، ہر رونے والے کے سامنے سفید رومال لیے ہوئے لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہم۔ ارے وہ آنسو نہیں تھے، وہ میرے زخموں کا مرہم ہو گئے کہ جو میرے تمام زخم مندمل ہو گئے۔ اے عزادارو قیامت قیامت۔ عالم دین نے پوچھا مولا سارے زخم تو بھر گئے مگر یہ کلیجے پہ 3 زخم اور دکھ رہے ہیں۔ میں حسین تڑپ گئے کہ یہ آنسوؤں سے بھرنے والا زخم نہیں ہے، ارے ایک اصغر کا زخم ہے، ایک اکبر کا زخم ہے، ایک برابر کے بھائی عباس کا زخم ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند ہو گئی آپ کی آواز گریا، رو رہے آپ، حسین کی ماں آپ کے آنسوؤں کو رومال میں جگہ دے، جناب سیدہ آپ کی دعائیں قبول کر لے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں جو بھی دعائیں لے کے آپ آئے ہو جلوس میں، حسین آقا آپ کی مرادیں پوری کرے۔ آؤ میں یہیں سے آغاز مصائب میں 2 فقرے پڑھ کے مجلس تمام کر دوں۔ ابھی تو میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھا، کوئی روایت نہیں پڑھی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے، آنکھیں چھلک پڑی، کلیجہ بریا ہونے لگا، آنکھیں محو گریہ ہو گئی۔ ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے انہماک سے رو رہے ہو نا، ارمانوں سے رو رہے ہو، اطمینان ہے کہ رو گے تو تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں۔ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں منظر دکھاؤں جہاں ایک غریب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا رہا سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو بڑے انہماک سے رو رہے ہو آپ۔ ہاں آج 17 محرم ہے، 7 دن ہوئے ہیں حسین کا گھر اجڑے ہوئے، 7 دن ہوا ہے حسین کا گھر لٹے ہوئے۔ نوجوانوں اس 7 دنوں میں نہ جانے کتنی جگہ تم نے انجمن میں ماتم کیا ہوگا۔ دن بھر ماتم کرتے اور رات کو جب بستر پہ پہنچتے ہو تو بڑا سکون ملتا ہوگا نا۔
کتنی دیر ماتم کرتے؟ 2 نوحے، 4 نوحے، 6 نوحے، تھوڑا سا گشت، تھوڑی سی دوری، اس عزا خانے سے اس عزا خانے، اس گلی سے اس گلی، ذرا سا گشت کرتے ہو، تھوڑا سا ماتم کرتے ہو، ذرا سا آنسو بہاتے ہو، جسم نڈھال ہوتا ہے، بستر پہ پہنچتے ہو تو سکون کا تکیہ ملتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کیسے وہ منظر دکھاؤں۔ ارے جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو کربلا میں، 11 محرم سے سجاد زنجیروں میں جکڑے گئے۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ظالموں کا تازیانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں، یہ انجمن جعفریہ کے نوجوان بیٹھے ہیں، خوب پرسہ دیتے، خوب ماتم کرتے ہو، سلام ہے تمہارے خلوص کو نوجوانوں، لیکن ایک جملہ عرض کرو، گھر پہنچتے ہو تو بستر ملتا ہے نا؟ تمہاری مائیں بھی کہہ دیتی میرا بچہ تھک گیا ہے، سو لینے دو 2 گھنٹہ، پھر اسے حسین کے غم میں کھڑا ہونا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ ارشاد بھائی نوحہ خوانی کرتے ہیں آپ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رات جگہ پھر 2 گھنٹہ سوئے، پھر چلے گئے، کیا سفر ہے حسین کے غم میں؟ مگر ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو تمہارا گھر ہے جو تمہیں سونے کے لیے کہہ دیتا ہے آرام کر لو۔ یہ منتظمین ہے جو آئی ہوئی انجمن سے کہتے ہیں مسجد میں لیٹ لے، عزا خانے میں لیٹ لے۔ میں کیسے وہ فقرہ پڑھاؤں سناؤں جب شام کی راہوں میں میرا مولا چلا ہے، دھوپ کی شدت سے زنجیریں جل رہی تھی، ظالموں کا خیمہ لگا تھا، سید زادیاں دھوپ میں سر برہنہ، اے عزادارو سجاد کی ہتھکڑیاں اس قدر جلنے لگی، سجاد سے برداشت نہ ہوا، سجاد آہستہ 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 ایک خیمے کے قریب آئے، خیمے کی پشت پہ تکیہ کر کے ذرا سا میرے مولا نے آرام کرنا چاہا کہ خیمے میں ظالم بیٹھا تھا، کہ خیمے کے پیچھے کون آیا، کہ وہی حسین کا یتیم، وہی سجاد، کہ ہر کوئی آرام کرے گا مگر حسین کا بیٹا نہ کرے گا، یہ کہہ کے تازیانہ اٹھایا۔ اب جو تمہارے مولا کی پشت میں تازیانہ، سجاد منہ کے بل گرے، بابا کے نیزے والے سر کو دیکھا، بابا اے بابا، ارے آپ کے بیٹے پہ تازیانے کی بارش، ظالم تکیہ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام بانیان جلوس کی توفیقات میں، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق مراج حق کا سایہ سروں پر باقی رکھ۔ میرے اللہ خاص دعائے فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔